اس کے بعد سانس روک کر کے سنو، تو ایک اہم بات بولنے جا رہا ہوں، متوجہ ہو جی۔ صحابہ کرام صلح حدیبیہ میں ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی احرام باندھ لے تو پھر شکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر شکار کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شکاری آ گیا جو حالت احرام میں نہیں ہے، تو احرام والا بتا بھی نہیں سکتا کہ وہاں شکار بیٹھا ہوا ہے جی۔ یعنی حالت احرام میں نہ تو شکار کر سکتا ہے اور نہ کسی شکاری کو شکار کا پتہ دے سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے اور اللہ آزما رہا ہے، دیکھو سامنے سے سب شکار گزر رہے ہیں، ادھر سے ہرن جا رہی ہے، ادھر سے خرگوش جا رہا ہے، ادھر سے کوئی اور جانور جا رہا ہے، اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کے نیزوں کی زد میں ہے، ود ان ریچ ہیں، یہ ان کو کبھی بھی صحابہ شکار کر کے کھا سکتے تھے۔ اب آیت سن لو پہلے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، اللہ شکار سے، کچھ شکار سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ کیسے؟ تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے تھے، ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو، ورماحکم، اور نیزے سے ان کو مار سکتے ہو، اتنے قریب سے گھوم رہے ہیں، پھر بھی صحابہ کرام شکار نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا بن دیکھے۔ ایک مفسر بہت اچھا تفسیرہ کرتا ہے، غور سے سن رہے ہیں نا، کیا تفسیرہ کرتا ہے؟ الجوال بین یدیک وبلمسۃ زر تنال کل ما ترید الیس هو ابتلاء، کہنا یہ چاہتے ہیں your mobile is in your hand, your mobile is in front of you, your mobile is in your hand, your mobile is within reach. Bilamsati zirrin, only touch the button and you will find everything you want, whatever you want. جو بھی آپ کو چاہیے وہ سب آ جائے گا اس سے۔ مجھے موبائل چلانا نہیں آتا، یقین مانو اگر آپ کہیں کہ میرا نمبر فیڈ کرو تو مجھے نمبر فیڈ کرنا نہیں آتا، نمبر نہیں فیڈ کر پاتا میں، کیونکہ میری انگلش بہت اچھی ہے، عربی بہت اچھی ہے، سب اچھی ہے، میں فیڈ نہیں کر پاتا، شوق نہیں ہے اس کا۔ لیکن اب موبائل وہ دے دیے ہیں بچے لا کر کے، اب وہ کہیں غلطی سے کہیں بٹن دب گیا تو اس میں بالکل ننگی عورتیں آ رہی ہیں۔ ارے میں نے گھبرا کر کے بچوں کو بولا، میں نے کہا کیا ہے یہ بند کر، اس کو ختم کر۔ اب سوچ رہا، اس میں کتابیں بہت زیادہ ہیں، وہ کتابیں مجھے پڑھنا پڑتا ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں اس میں، تو سوچ رہا ہوں ایک ٹیبلٹ لے لوں کتابیں پڑھنے کے لیے، اور وہ جو 500 روپے کا موبائل آتا ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دوں۔ بہت گندی چیز ہے۔ کہتا ہے الجوال بین یدیک، یور موبائل از ان یور ہینڈ، بلمسۃ زر تنال کل ما ترید، only touch the button, only put the button and you will find whatever you want. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ الیس ھذا ابتلاء، الیس هو ابتلاء، you are being tested, isn't so؟ جی آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، وہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ آزما رہا ہے تم کو، اللہ۔ اور ایک صاحب نے تو اور کہا، بہت اچھی بات کہی کہ یسہل اللہ للانسان ذنوب الخلوات لیختبر ایمانہ، اللہ تنہائی میں گناہ کو اور زیادہ انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ تنہائی میں ہو، کھینچ رہے موبائل، کیا کیا دکھ رہا ہے، تنہائی میں ہے آپ نا، تو من یخافہ بالغیب، کہ بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ اے کیا کتاب ہے، اللہ، پاگل کر دینے والی کتاب۔ اسی کتاب کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور پوری دنیا میں لاج جوتے کھا رہے ہیں۔ لمبی لمبی تقریریں، لمبے لمبے لیکچرز ہو رہے ہیں، توفیق نہیں ہے مولویوں کو کہ وہ قرآن حکیم ایک دفعہ کم سے کم عوام کے سامنے بیان کر دیں۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ قرآن ایک ایسی مظلوم کتاب بن گئی ہے کہ سارے لیکچرز ہو رہے ہیں ہر ٹاپک کے اوپر، یہ کوئی نہیں بیان کر رہا ہے۔ من یخافہ بالغیب،
جو بغیر دیکھے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ آزما رہا ہے اس کو. تو خلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ گناہوں کو آسان کر دیتا ہے آزمائش کے لیے کہ یہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتے. اللہ. ایک نے فرمایا، ایک مفسر نے، آج کل اصبحت الشہوات فی متناول الید الیس فی ذلک ابتلاء للمؤمنین. شہوات، شہوات کا مطلب ہوتا ہے لسٹی فیلنگز، ڈرٹی ڈیزائرز، دیٹ از کالڈ شہوات. شہوات مینس گندے خیالات، گندی خواہشیں، ڈرٹی ڈیزائرز اینڈ لسٹی فیلنگز، دیٹ از کالڈ شہوات. تو آج کے لیے جو ڈرٹی ڈیزائرز ہیں، شہوات فی متناول الید، اس آر ود ان ریچ، کہیں بھی آپ کو مل سکتی ہے. کیا یہ مومنوں کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ اللہ آزما رہا ہے. لیبلونکم اللہ. قرآن کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے جی. کائنات کی تھیسس ہے یہ جی.